تو اس سلسلے میں کچھ باتیں آپ کے سامنے، مسائل آپ کے سامنے عرض کروں. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی بھول کر کھانا کھا لے یا پی لے یا کوئی چیز کھا لے اور اسے یاد نہیں تھا کہ وہ روزے سے ہے، اسے بالکل یاد نہیں تھا کہ وہ روزے سے تھا، لیکن بھول کر کھا لیا، تو اس بھول کر چاہے پیٹ بھر کر بھی کھا لے تو اس کے روزے کے اندر کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے، روزہ ٹوٹتا نہیں ہے. اور اسی طریقے سے کہ دوسرا سوال یہ بھی کیا جاتا ہے کہ عام طور پر شوگر کے مریض ہوتے ہیں اور بی پی کے مریض ہوتے ہیں، وہ خون ٹیسٹ کروانے کے لیے فون کرتے رہتے ہیں کہ حضرت ہمارا روزہ ہے، کیا روزے کی حالت میں خون ٹیسٹ کروانے سے روزے میں کوئی فرق پڑ سکتا ہے؟ تو اس کا جواب یہی ہے کہ روزے کی حالت میں خون نکال کر ٹیسٹ کرانے سے روزہ ٹوٹتا نہیں ہے، بلکہ روزے کے اندر کچھ بھی فرق آنے والا نہیں. اگر آپ شوگر کا ہو، چاہے بخار کا ہو، چاہے وہ بی پی کا ہو، اگر خون ٹیسٹ کرواتے ہیں تو روزے کی حالت میں بالکل خون ٹیسٹ کروانا جائز ہے. اگر اسی طریقے سے کیا کوئی آدمی بیمار پڑ گیا اور اتنا بیمار پڑا کہ ہاسپٹل کے اندر خون کی ضرورت پڑ گئی، تو اب کیا اس کے لیے خون ڈونیٹ کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے ہیں روزے کی حالت میں؟ تو اب ڈونیٹ کرنے والے کو، خون دینے والے کو یہ دیکھا جائے گا کہ اگر وہ خون دینے کے باوجود بھی اس کے باڈی کے اندر، اس کے ہیلتھ اور اس کی طبیعت کے اندر کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے، تو پھر ایسا آدمی روزے کی حالت میں خون بھی ڈونیٹ کر سکتا ہے. ہاں، اگر خون ڈونیٹ کرنے والا اگر اتنا کمزور ہے کہ خون دیا بولے تو اس کے سمجھو کہ اس کی طبیعت میں بڑا فرق پڑ سکتا ہے، تو ایسے آدمی کے لیے یعنی خون ڈونیٹ کرنا درست نہیں ہے. اور اسی طریقے سے عام طور پر ہارٹ کے پیشنٹ ہوتے ہیں، اور ویسا تو اگر ہارٹ کے پیشنٹ عمومی طور پر روزہ تو نہیں رکھتے، لیکن بہت سارے ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں کہ ہارٹ کا پیشنٹ ہونے کے باوجود بھی روزہ رکھ لیتے ہیں. تو اب وہ روزے کی حالت میں ڈاکٹرز ان کو ایک ایسی ٹیبلٹ دیتے ہیں جو ٹیبلٹ کے زبان کے نیچے رکھنا ہوتا ہے. تو اب اس ٹیبلٹ کو زبان کے نیچے رکھنے سے کیا روزہ رہے گا یا ٹوٹ جائے گا؟ تو اب اس کے لیے شریعت یہ فرماتی ہے کہ اگر وہ گولی زبان کے نیچے ہارٹ پیشنٹ والے رکھتے ہیں روزے کی حالت میں، تو اب وہ گولی زبان کے نیچے رہ کر گھل کر وہیں پر ختم ہو جاتی ہے، اس کے اجزاء، اس کا اثر، اس دوا کا اثر حلق کے اندر نہ جائے، تو پھر ایسے ہارٹ پیشنٹ کے لوگوں کے لیے بھی روزہ رکھنا جائز ہے، اور روزہ رکھنا یعنی درست ہے، اور یہ گولی زبان کے نیچے رکھنا بھی درست ہے، اور اس سے روزے میں کوئی فرق آنے والا نہیں. اگر گولی کے اثرات حلق کے اندر پہنچ جائے تو پھر اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. تو یہ مسئلہ ہوا. اور عام طور پر یہ بھی سوال کیا جاتا ہے کہ حضرت اچانک روزہ تھا، پیٹ میں درد شروع ہو گیا، سر میں درد شروع ہو گیا، بخار آ گئی، کیا انجیکشن لگوانا جائز ہے روزے کی حالت میں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ روزے کی حالت میں انجیکشن لگوانا بھی جائز ہے. کیوں؟ اس لیے کہ انجیکشن کی وجہ سے دوا معدے کے اندر نہیں پہنچتی. اور اسی طریقے سے کوئی آدمی گرمی زیادہ ہو جانے کی وجہ سے گلوکوز چڑھوانے کے لیے فون کرتے ہیں کہ حضرت کیا روزے کی حالت میں گلوکوز چڑھوانا جائز ہے کیا؟ بالکل جائز ہے، اس لیے کہ گلوکوز یہ معدے تک نہیں پہنچتا ہے. اگر کوئی گلوکوز ایسا ہے کہ وہ معدے کے اندر تک پہنچتا ہے تو پھر اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. تو روزے کی حالت میں انجیکشن لگوانا بھی جائز ہے، گلوکوز چڑھوانا بھی جائز ہے، اور اسی طرح خون ٹیسٹ کروانا بھی جائز ہے. اور اسی طریقے سے بعض لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ ہومیوپیتھی کی دوائیں، عام طور پر بعض دوائیں ایسی ہوتی ہیں جس کو سونگھنا ہوتا ہے، تو یہ کیا روزے کی حالت میں ایسی دوائیں سونگھنے سے کیا تو روزے میں فرق آ سکتا ہے کہ نہیں آ سکتا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ہومیوپیتھی کی دوائیں صرف سونگھی جا رہی ہیں، ان کو کھایا پیا نہیں جاتا، تو صرف سونگھنے سے روزہ میں کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے، روزہ ٹوٹتا نہیں ہے. عطر سونگھنا، خوشبو سونگھنا، اور اسی طرح کسی دوا کا سونگھنے سے آخر کیا ہے؟ روزہ فاسد نہیں ہوتا، روزہ ٹوٹتا نہیں ہے. اور اسی طریقے سے بغیر اختیار کے حلق میں مکھی چلے جائے، یعنی اٹھایا سو منہ کھولا لمبا اتنا، مکھی اندر گھس گئی، حلق میں بھی چل گئی، اب انہیں ہونا تو کریا نہیں، بغیر اختیار کے مکھی چلے گئی، تو اس سے بھی کر روزہ ٹوٹتا نہیں ہے. اور ایک سوال عام طور پر یہ بھی ہوتا ہے، لوگ الٹی آ جانے کی وجہ سے روزہ ٹوٹ گیا سمجھتے ہیں. اس کا مسئلہ دیکھ لیجئے، اگر آدمی کو خود بخود الٹی آ گئی، قے آ گیا، تو کیا اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ خود بخود الٹی آ گئی، قے آ گئی تو اس سے بھی کوئی روزہ ٹوٹتا نہیں ہے، اگرچہ وہ الٹی منہ بھر کے آئے نہ ہو، اگرچہ منہ بھر کے انہیں چھڑ لیا تو بھی خود بخود آ جانے کی وجہ سے روزہ بالکل ٹوٹتا نہیں ہے. اور اسی طریقے سے اگر الٹی ہونا کر کو نکالے انگنا دال کو،
ہونا کر کو انگلیاں ڈال کو نکلا تو اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ بعض ائمہ کیا فرماتے ہیں، نہیں منہ بھر کے ہے تو ٹوٹتا ہے، منہ بھر کے نہیں تو ٹوٹتا نہیں کر کو، اس میں بھی ذرا ائمہ کا اختلاف ہے۔ بہرحال ہونا کا تو دال کو نکالا بولے تو کچھ نہ کچھ اجزاء اندر چلے جاتے، اور ایک بار بھی یہ یاد رکھے کہ خود بخود الٹی آ گئی، نگلنا نہیں، نگل گیا بولے تو روزہ ٹوٹ جاتا، باہر نکال دیا، ختم کر دیا نگلے بغیر تو پھر اس سے روزہ خود بخود الٹی آنے سے، قے کرنے سے روزہ ٹوٹتا نہیں ہے۔ اور اسی طریقے سے بعض لوگوں کو دانت کی بیماریاں ہوتی ہیں، دانت میں زیادہ خون آتا رہتا ہے، تو کیا دانت کے اندر خون آنے کی وجہ سے کیا اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے کہ نہیں ٹوٹتا ہے؟ اگر دانت سے نکلنے والا خون تھوک کے ذریعے سے یا دانت کے اندر آنے والا خون نگل گیا بولے تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے، نگلا نہیں تھوک ڈالا بولے تو اس سے روزہ ٹوٹتا نہیں۔ اور ایک سوال بھی یہ کیا جاتا ہے عام طور پر کہ حضرت میں سو گیا تھا، احتلام ہو گیا، کیا احتلام کی وجہ سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ تو دیکھیے احتلام کی وجہ سے بھی روزہ ٹوٹتا نہیں ہے، چاہے وہ دن میں ہوں دے، چاہے کہ کسی بھی رات میں ہوں دے، کبھی بھی ہوں دے، احتلام کی وجہ سے روزے میں کوئی فرق آنے والا نہیں، روزہ ٹوٹتا نہیں۔ اٹھو پانی نہا لو، البتہ کلی کرتے وقت، یعنی جو غسل کے 3 فرائض ہیں نا، کلی کرنا، ناک میں پانی ڈالنا، پورے بدن پر پانی بہانا، تو کلی کرتے وقت یہ احتیاط رکھنی چاہیے کہ غرغرہ نہ کرے کلی کرتے وقت، اس لیے کہ غرغرہ کرنے کی وجہ سے پانی حلق میں جانے کا اندیشہ ہے، اس لیے معمول کلی کر لیں، ناک میں پانی ڈالنے اور پورے بدن پر پانی بہانے، احتلام کی وجہ سے کوئی ٹوٹنے والا نہیں ہے روزہ۔ اور اسی طریقے سے بسا اوقات لوگ رات میں پانی نہانے کی ضرورت پڑ جاتی ہے، شادی شدہ مرد اور عورت کو، تو اب ایسے وقت میں وہ بیدار ہوئے، جاگے کہ سحری کا وقت بالکل 10-15 منٹ تھا، اب احتلام ہونے والا ناپاک آدمی یا میاں بیوی کے ذریعے سے جو ناپاکی ہوتی ہے وہ ناپاک مرد اور عورت، تو اب کیا کرنا چاہیے؟ غسل کر کو سحری کرنا ہے، اگر غسل کر کو سحری کرے بولے تو سحری کا وقت چلا جائے گا، تو اب اس کے لیے بہت سارے لوگ کنفیوژن میں مبتلا ہو جاتے ہیں، کیا کرنا چاہیے؟ بہت سارے اتنے پاکیزہ بن جاتے ہیں ایسے جگہ پر، روزہ ایک دم پاکیزہ ہے، سو بغیر نہائے کیا کر روزہ ہوتا نہیں، بلکہ خود فکس ہو جاتے ہیں۔ اب شریعت اس کے بارے میں کیا کہتی ہے؟ شریعت یہ کہتی ہے کہ روزہ اگر ایسی حالت میں میاں بیوی اٹھے کہ 10-15 منٹ سحری کا رہ گیا ہے اور ناپاک ہو گئے ہو یا کسی کو احتلام ہو گیا، ایسے حالت میں انہیں جاگا کہ 10-15 منٹ سحری کے رہ گئے ہیں، تو ایسی صورت میں اس کو چاہیے کہ وضو کرے اور سحری کر لے، اس کے بعد غسل کر کے نماز پڑھے۔ اور سحری کھانے کے لیے پاک ہونا ضروری نہیں ہے، سحری کھانا برکت ہے، سحری کے لیے پاک ہونا ضروری نہیں ہے، تو اس لیے فوراً سحری کر لے، اس کے بعد پانی نہا لے۔ اگر اتنا ٹائم رہا کہ پانی نہا کر سحری کر سکتے ہیں تو بہتر یہ کہ پانی نہا کر ہی سحری کرے، اتنا ٹائم رہا۔ اگر اتنا ٹائم نہیں رہا، صرف سحری کرنے کا وقت رہا تو سحری کر لیں، پھر اس کے بعد پانی نہا لیں۔ بہت سارے لوگوں کو گرمی کی وجہ سے غسل یعنی ٹھنڈے پانی سے، گرمی کے موسم تو اب نہیں ہے روزے کا، لیکن اگر گرمی کا موسم آ جائے تو ٹھنڈک حاصل کرنے کے لیے بار بار غسل کرنا، تو کیا بار بار غسل کرنے کی وجہ سے کیا تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے کیا؟ تو اس سے اگر بار بار غسل کرنے کی وجہ سے روزہ ٹوٹتا نہیں ہے۔ اور اسی طریقے سے کوئی مزدور آدمی کہیں کام کرتا تھا، پسینہ آ گیا یا اللہ کے سامنے رو رہا تھا، دعا کر رہا تھا، آنسو آ کر منہ میں چلے گئے بے اختیار، انہیں چاہتا نہیں تھا، اور کام کرنے والا کام کرتے کرتے اس کا پسینہ بغیر اختیار کے، انہیں بولا نہیں تھا، منہ میں جاتا وہ اچانک چل گیا، تو کیا اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے کیا بولے تو اس سے کوئی 1-2 قطرے بغیر اختیار کے حلق میں چلے جائے، چاہے وہ پسینے کے ہو چاہے آنکھوں کے آنسوؤں کے ہو، تو اس سے روزہ ٹوٹتا نہیں ہے۔ ایک اور مسئلہ یہ ہے کہ تھوڑی سی قیائی، عام طور پر یہ بہت لوگوں کو سوال ہوتا ہے، حضرت ذرہ حلق تک آ گیا تھا، تھوڑی سی قیائی، پھر خود ہی حلق میں لوٹ گئی، یہاں تک آ گئی تھی، پھر خود بخود وہ لوٹ گئی، تو ایسی صورت میں کیا روزہ ٹوٹے گا؟ یا بعض لوگ کیا کرتے ہیں، بولتے ہیں یہاں تک آ گئے، بولے تو اسے کھکھار کو نکالا ہوتی، تو اب اس کا مسئلہ بھی دیکھیے، خود بخود یہاں تک خی آ گئی یا الٹی آ گئی، یا اس کو کیا کیا انہیں، یا خود بخود لوٹ گئی یا خود نکل گیا، یہاں تک حلق کے اوپر نہیں آئی، حلق کے نیچے سے، تو اب اس سے روزہ ٹوٹتا نہیں۔ اگر جان بوجھ کر انگلیاں ڈال کو نکالا بولے تو منہ بھر کے ہے تو ٹوٹ جاتا ہے، روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اور اسی طریقے سے ایک سوال یہ بھی کیا جاتا ہے، کیا روزے کی حالت میں کٹنگ کر سکتے ہیں، کیا ناخن کاٹ سکتے ہیں کہ نہیں کاٹ سکتے ہیں؟ بہت سارے لوگوں کو یہ سوال ہوتا ہے۔ روزے کی حالت میں آپ
کٹنگ بھی کروا سکتے ہیں، بال بھی تراش سکتے ہیں اور ناخن بھی کاٹ سکتے ہیں۔ کون سے بال؟ داڑھی کے بال نہیں بول رہا ہوں میں، کان کو وہ سمجھ کر داڑھی منڈانا شروع کرا لیں۔ رمضان میں جتنے گناہ کریں گے ڈبل وبال ہوتا ہے اس کا۔ داڑھی کاٹنے والا بھی بڑا گنہگار ہے، فاسق ہے، فاجر ہے۔ فاسق کسے بولتے ہیں؟ یعنی اپنے گناہوں کو لوگوں کو دکھانے والے کو فاسق کہتے ہیں۔ تو اسی لیے رمضان سے نہیں، رمضان کے علاوہ دنوں میں بھی داڑھی کٹوانا مڑوانا حرام ہے، اور کٹوانے والا بڑا گنہگار ہے، بڑا گنہگار۔ اگر داڑھی کاٹنے کو اور منڈوانے کو حلال سمجھا تو کافر ہی بن جاتا ہے۔ اگر داڑھی کاٹنے کو منڈوانے کو حلال سمجھا کافر ہی بن جاتا ہے۔ تو اتنا بڑا مسئلہ ہے داڑھی کا۔ تو اس لیے رمضان کے دنوں میں ہو یا رمضان کے علاوہ دنوں میں داڑھی کا کاٹنا مڑوانا جائز نہیں ہے، یہ حرام ہے۔ البتہ سر کے بال ہیں، ناک کے نیچے کے بال ہیں، بغل کے نیچے کے بال ہیں، کیا روزے کی حالت میں اس کو کاٹ سکتے ہیں؟ بالکل کاٹ سکتے ہیں، منڈوا سکتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے روزے کی حالت میں کیا تیل لگوانا جائز ہے کہ نہیں جائز ہے؟ یہ بھی سوال کیا جاتا ہے۔ روزے کی حالت میں بالکل تیل بھی لگا سکتے ہیں سر کے بالوں میں۔ اور ایک سوال یہ بھی کیا جاتا ہے، آنکھ میں دوا ڈالنے سے کیا روزہ ٹوٹ جائے گا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ آنکھ میں دوا ڈالنے سے روزہ ٹوٹتا نہیں ہے، اگرچہ کہ دوا کا اثر حلق میں بھی آ جائے، دوا کا اثر حلق میں بھی آ جائے تو اس سے روزہ ٹوٹتا نہیں ہے۔ اور اسی طریقے سے روزے کی حالت میں دھواں ہے نہیں، یہ دھواں ہو یا گرد و غبار ہو، یہ حلق میں چلا جائے بغیر اختیار کے، انہیں چاہتا نہیں تھا، ایسے جگہ گیا کہ جس کی وجہ سے ٹریفک زیادہ تھی اور دھواں بغیر اختیار کے منہ میں چلا گیا، تو اس سے بھی آخر کیا ہے، روزہ ٹوٹنے والا نہیں ہے۔ کیا ناک میں اور کان میں دوا یا تیل ڈالنے سے روزہ رہے گا کہ نہیں رہے گا؟ ناک میں یا کان میں تیل ڈالیں یا دوا ڈالیں تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ بعض ائمہ کہتے ہیں کہ روزہ ٹوٹتا نہیں۔ آج کے جدید سائنس کے اعتبار سے روزہ ٹوٹنے کے لیے کیا ہونا چاہیے؟ جو دوا یا تیل ڈالتے ہیں دماغ تک پہنچ جانا یا معدے تک پہنچ جانا۔ دماغ تک بھی پہنچ گئی دوا یا معدے کے اندر چلی گئی تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ تو اس زمانے کے اندر جو فتوا لکھے ہیں تو وہ فتویٰ اسی پر ہے کہ اگر ناک میں یا کان میں دوا ڈالے بولے تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ آج کے جدید سائنس ٹیکنالوجی کے حساب سے دیکھا گیا تو ناک اور کان میں بھی دوا ڈالنے سے دماغ تک وہ دوا نہیں پہنچتی، تو اس لیے آج کے دور کے کچھ علماء اس بات پر فتویٰ دیا کہ اس سے روزہ ٹوٹتا نہیں، حالانکہ ٹوٹ جاتا ہے، یعنی احتیاط یہی ہے کہ روزہ اس سے ٹوٹ جاتا ہے۔ اور ایک سوال عام طور پر یہ کیا جاتا ہے، حضرت روزہ تھا، پیشاب بیٹھنے گیا تھا، وہ کیا کہ پانی کا جیسا وائٹ نکل گیا ہے، کیا تو اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے کیا؟ تو دیکھیے پانی کی طرح جو وائٹ جسے جو نکلتا ہے پیشاب کے بعد، یا اس سے بولتے ہیں مزی بولتے ہیں اسے، یا ودی بولتے ہیں، پیشاب کے بعد نکلنے کی چیز کو ودی بولتے ہیں۔ اور ایک چیز کیا ہوتی ہے، احتلام ہونے کے بعد، پانی نہانے کے بعد پانی کی طرح وائٹ نکلتا ہے، اسے مزی بولتے ہیں۔ تو مزی نکلنے سے بھی اور ودی نکلنے، پیشاب کے بعد گاڑھا پانی کی طرح جو قطرے اترتے ہیں، اس سے بھی اگر روزہ ٹوٹتا نہیں ہے، اور اس سے غسل بھی ٹوٹتا نہیں۔ یہ بھی سوال کرتے ہیں کہ اگر اس سے غسل ٹوٹ جاتا ہے، اس سے غسل بھی ٹوٹتا نہیں ہے، روزہ بھی ٹوٹتا نہیں ہے۔ البتہ اگر وہ جہاں لگ جائے، ودی بھی جہاں لگ جائے یا مزی بھی وہ جہاں لگ جائے، اس کپڑے کو دھونا ضروری ہے، دھوئے بغیر اگر وہ کپڑا پاک نہیں ہوتا۔ انہیلر استعمال کرنے والے جو دمے کی بیماری والے ہوتے ہیں، انہیلر کے بغیر ان کا کام نہیں چلے گا، تو اس صورت میں کیا انہیلر کے استعمال کرنے سے روزہ ٹوٹ جائے گا؟ انہیلر کے استعمال کرنے سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ ہاں البتہ مریض ایسا ہو دن بھر تقریباً اس کو استعمال زیادہ کر رہا ہو، تو بعض علماء کیا بولے تو ایسے دمے کی بیماری والے کے لیے روزہ نہ رکھے بلکہ اس کا فدیہ دے دے۔ بعض علماء کیا بولے نہیں، روزہ رکھے، انہیلر استعمال کر لو، پرواہ نہیں، اس لیے کہ یہ مجبوری ہے۔ تو بعض علماء یہ رائے دیے۔ تو بہرحال اگر ایک دو مرتبہ کا موقع ہے استعمال کرنا ہے تو اس سے استعمال کرنے سے روزہ ٹوٹ جائے گا، روزے میں اگر فرق آ جائے گا، روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اور اسی طریقے سے ناک سے خون نکلتا ہے، بہت سارے لوگ اگر ناک سے خون نکل کر خود بخود اندر چلا گیا، یعنی منہ میں چلا گیا، اگر روزے دار کی نکسیر پھوٹی اور اس کا خون ناک سے منہ میں آ کر حلق میں چلا گیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ بعض لوگوں کو ناک میں خون کی آنے کی بیماری ہوتی ہے، اور ناک میں خون کی بیماری اگر خون ناک سے نکل کر حلق میں خود بخود چلا گیا تو اس سے بھی روزہ ٹوٹ جائے گا۔ کلی کرتے وقت عام لوگوں کو یہ بات آتی ہے، ایسا کلی کریا خود بخود، اسے معلوم تھا کہ روزہ تھا، کلی کرتے وقت کچھ پانی حلق میں چلا گیا، بے اختیار چلا گیا، انہیں ڈالنا کا کوئی ڈالا نہیں، کلی کرتا تھا لیکن کسی وجہ سے پانی اندر چلا گیا، اسے یاد تھا کہ روزہ، اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اسی طریقے سے بہت سارے نوجوان مشت زنی کرتے ہیں۔ مشت زنی بولے تو اپنے ہاتھ سے منی کو نکالنا،
تو اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. ایک احتلام ہونا، احتلام خود بخود ہوتا ہے تو اس سے روزہ ٹوٹتا نہیں، نکالا جاتا ہے تو اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. تو اس لیے اس سے بچنا چاہیے. اور کوئی ایسی عورت ہو یا ایسا مرد ہو اتنا بیمار پڑ جائے روزے کی حالت میں کہ زیادہ پیٹ میں درد آ گئے، سنبھال سکتی نہیں ہے یا سنبھال سکتا نہیں ہے مرد، اور کوئی ایسی بیماری خطرناک آ گئی، بہت سارے لوگ ڈر جاتے ہیں کیا کرنا. جب ایسی بیماری آ گئی کہ جس کی برداشت کرنے کی طاقت نہیں ہے تو شریعت کیا حکم دیتی ہے کہ روزہ چھوڑ سکتے ہیں. روزہ چھوڑ سکتے ہیں، کچھ کھا سکتے ہیں، پی سکتے ہیں، دوا استعمال کر سکتے ہیں، اور بعد میں جا کر اس کی قضا ضروری ہوتی ہے. تو ایسی کوئی مجبوری آ گئی. تو بہرحال میرے بھائیو یہ چند مسائل رہے. اگر کوئی آدمی روزے کی حالت میں جان بوجھ کر اپنی بیوی سے ہم بستری کیا تو اس کا روزہ بھی ٹوٹ جاتا ہے اور کفارہ بھی لازم ہے. کفارہ کیا ہے؟ اللہ اکبر، 60 مسکینوں کو، 60 غریبوں کو 2 وقت پیٹ بھر کھانا کھلانا، یا 60 روزے مسلسل رکھنا. اگر بیچ میں ایک روزہ بھی چھوٹ گیا تو پھر شروع سے کاؤنٹنگ. اتنا خطرناک کیا کفارہ ہے اس کا. اس لیے روزے کی حالت میں اپنی بیویوں سے دور رہے. لہٰذا ہمیں چاہیے کہ یہ چند باتیں رہیں جس کی وجہ سے بہت سارے لوگ پریشان ہوتے ہیں. میں نے سوچا کہ اس کو ریکارڈ کروائیں اور آپ کے تک یہ باتیں پہنچائیں. اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہم سب کو روزہ صحیح رکھ کر مسائل کو معلوم کر کے روزہ رمضان گزارنے کے اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. یا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وبارك وسلم. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا ومصيباتها وفتنتها وعذاب القبر وعذاب الاخره. اللهم اهدنا واهد بنا واهد الناس جميعا واجعلنا سببا لمن اهتدى يا رب العالمين. وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين والحمد لله رب العالمين.